اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 189 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یقیناً بے شک سمع سن لیا اللہ نے قول بات کو، یا سن لی اللہ نے بات، الذین ان لوگوں کی قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم اغنیاء دولت مند ہیں یا غنی ہیں۔ سنکتب سین کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ان قریب، نون کا ہم کرتے ہیں ہم۔ سنکتب ان قریب ہم لکھیں گے، ما قالوا جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء اور ان کا مار ڈالنا انبیاء کو بغیر حق بغیر حق کے، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے ذُوقُوا چکھو عذاب الحریق جلا دینے والے عذاب کو۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان قریب ہم ان کا قول لکھ دیں گے، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا یہ بھی لکھیں گے، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو جلا دینے والے عذاب کو۔ ذالک یہ بما اس وجہ سے ہے، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا یا جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ الذین قالوا وہ جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاہدہ وعدہ کیا الینا ہم سے، عہد کیا الینا ہم سے یا ہماری طرف، اللہ یہ کہ نہ نؤمن ہم ایمان ہے لرسول کسی بھی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا بقربان حتیٰ کہ لائے ہمارے پاس بقربان ایک قربانی، تأکلہ النار کھائے اس کو آگ، کھائے اسے آگ۔ قل فرما دیجئے قد بے شک جاءکم آگے تمہارے پاس رسول من قبل اس سے پہلے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، وبالذی اور اس چیز کے ساتھ قلتم جو تم نے کہا، فلما پس کیوں قتلتموہم تم نے قتل کیا، تم نے مار ڈالا ان کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا دوبارہ ترجمہ دیکھیے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا، اللہ نؤمن لرسول کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لے آئیں، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار حتیٰ کہ وہ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کر دے کہ جس کو آگ کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی کئی رسول بہت سی واضح نشانیاں اور دلیلیں لے کر آئے تھے۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تمہاری کہی ہوئی نشانی بھی لے کر آئے تھے، تو تم اگر سچے ہو تو پھر تم ان کو کیوں قتل کر ڈالتے ہو۔ فَإِن پس اگر کذبوک کو جھٹلائیں آپ کو، فقد پس بے شک کذبا جھٹلائے گئے رسول من قبل کا اس سے پہلے، جاؤ وہ لے کر آئے تھے بالبینات واضح نشانیاں، والزبر وبالکتاب المنیر اور چھوٹی کتابیں اور روشن کتاب، والزبر اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں یا روشن کتاب آسمانی صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے بھی کئی عظیم رسولوں کی یہ تکذیب کر چکے ہیں، ان کی تکذیب کی گئی ہے جو واضح نشانیاں اور آسمانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر ان کے پاس آئے تھے۔ کل ہر ایک نے، نفس جان نے، ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اور بے شک تمہیں وفات دی جائے گی، تمہیں پورا دیا جائے گا، اجورکم تمہارا اجر، یوم القیامت قیامت کے دن۔ فمن زحزح پس جس سے دور کر دی گیا عن النار آگ کو، جسے بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنت اور اسے داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز پس بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن حیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہی ہے۔
اللہ نے فرمایا ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہارے کاموں کی جزا تو کل کو قیامت کے دن تمہیں دی جائے گی۔ تو جس شخص کو دوزخ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، اس سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے بھی، اشرکوا، جو شریک کرتے ہیں، اذًا کثیرا، بہت زیادہ شریک والی یا مشرک کی باتیں کرتے ہیں، شریک ہونے والی باتیں کرتے ہیں، اذًا کثیرا، بہت زیادہ اذیت اور تکلیف، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بے شک یہ، من عزم الامور، بہت ہمت والا کام ہے، بہت ہمت والے کاموں میں سے ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک تم اپنی جانوں اور مالوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تم ان سے، من قبلکم ومن الذین اشرکوا، تم ان سے مشرکوں سے ضرور بہت سی دل آزار باتیں سنو گے، ومن الذین اشرکوا، ایسے لوگ جنہوں نے شرک کیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور ڈرو تو بے شک یہ بہت ہمت والی کام ہے، یہ ضرور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول سن لیا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم غنی ہیں، بے نیاز۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المدارس میں گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت سے یہودی ارد گرد جمع ہیں۔ یہ شخص یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا جس کا نام فنحاس بتایا جاتا ہے، یہ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنحاس سے کہا کہ اے فنحاس، تم پر افسوس ہے، تم اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پاس سے وہ دین برحق لے کر آئے ہیں جس کو تم تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ تو فنحاس نے کہا بخدا اے ابوبکر، ہمیں اللہ کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ اللہ تو ہمارا محتاج اور فقیر ہے، نعوذ باللہ، ہمیں اس سے فریاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہم سے فریاد کرتا ہے اور ہم اس سے مغنی ہیں، مستغنا ہیں۔ اگر اللہ ہم سے مستغنا ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا، جیسا کہ تمہارے پیغمبر کہتے ہیں، وہ ہم کو سود سے منع کرتے ہیں اور خود ہم کو سود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے پر زیادہ اجر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق بڑے غضبناک ہوئے اور فنحاس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور فرمایا خدا اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ کرتا تو میں تمہاری گردن ہی اڑا دیتا۔ فنحاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور شکایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اور کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا۔ فنحاس نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنحاس کے رد میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جامع البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129، تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494۔ محترم سامعین، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر انسانوں کو آزماتا ہے اور پھر بھی انسان ناشکرے بن کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی باتوں کو سن لیا اور یہ بھی کہا کہ یہ رسولوں کے ساتھ پہلے بھی ایسا کیا کرتے تھے، ان کی تکذیب کیا کرتے تھے، وہ پہلے نبیوں کی شریعت میں جو احکامات تھے انہیں وہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ذوقوا عذاب الحریق، ہم بھی انہیں کہیں گے کہ جلا دینے والے عذاب کو چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے بھی کئی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے اوپر معاوضہ بھی پیش کریں اور ان کی قربانی بھی پیش کریں کہ قربانی کو آگ بھی کھا جائے پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے، انہوں نے پھر بھی تکذیب کرنی ہے اور یہ قتل بھی کر دیں تو آپ غم نہ کریں۔ اگر یہ آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے اور بے شمار معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ پھر بھی افسوس نہ کریں۔ ہمیشہ سے کفار اور منکرین بڑے بڑے رسولوں کی تکذیب کرتے آئے ہیں
اللہ نے فرمایا یہاں پہ بینات سے مراد دلائل اور معجزات ہیں، اور زبور سے مراد حکمت والی کتاب ہے۔ زبر کا معنی ہی ہے زجر و توبیح، اور زبور کو زبور اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خلاف حق کے باطل امور اور برائیوں پر زجر و توبیح کی گئی ہے اور نصیحتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے وہ محض دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، لہذا اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا کرتے تھے اور اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں سستی، بڑھاپے، قرض اور گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں دوزخ کے عذاب، دوزخ کے فتنے کے قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب، مال کے شر کے فتنے، فقر کے شر کے فتنے اور مسیح دجال کے شر کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میری بظاہر خطاؤں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے۔ اے اللہ میری بظاہر خطاؤں سے میرے دل کو اس طرح سے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری کر دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 307۔ محترم سامعین، یہی حدیث مبارکہ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2068 میں رقم الحدیث ہے، الجامع الصحیح میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں، مسند امام احمد بن حنبل میں اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب اللہ نے وعدہ لیا الَّذِينَ ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ ضرور تم بیان کرو گے اسے للناس لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اسے نہیں چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ بس انہوں نے پھینک دیا اسے وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنی پیٹھوں کے بل، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت خرید لی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ تو کتنی ہی بری چیز ہے جو انہوں نے خرید لی ہے۔ اور یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم اس کو ضرور لوگوں سے بیان کرنا اور اس کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس عہد کو اپنے پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لی، تو وہ کتنی ہی بری چیز ہے جس کو یہ خرید رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین، نہ گمان کریں وہ لوگ، یفرحون وہ جو خوش ہوتے ہیں، بما آتوا اس چیز پر جو یہ کرتے ہیں، ویحبون اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا اس کام پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں، فلا تحسبنہم تو آپ ہرگز گمان مت کریں، بمفازۃ من العذاب تو آپ ہرگز گمان مت کریں اور یہ گمان نہ کریں بمفازۃ من العذاب کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، بمفازۃ وہ بچ پائیں گے، من العذاب عذاب، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس چیز کے نہ چھپانے کا حکم دیا تھا اس کے چھپانے پر اللہ نے ان کی مذمت بھی کی ہے اور اس پر ان کو عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں یہ بیان فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دین اسلام کو فرض کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ نبی امی کی اتباع کریں اور اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان لیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ جامع البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 135۔ محترم سامعین، آج کی کلاس اور اس لیکچر کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کے اگلے رکوع کے ساتھ بہت جلد۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس ماہ رمضان مبارک کے ثواب کی صدقے، اس ماہ رمضان مبارک کے برکت مہینے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں بالخصوص اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی کی دعائیں مغفرت اور دعائیں سال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔
رب ذوالجلال والاکرام ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام ہمیں قرآن کے سایوں میں زندگیاں بسر کرنے کی، قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔